السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج روٹین میں جو ہم ایک بیماری اور اس کا علاج بتاتے ہیں۔ آج کی بیماری کا نام ہے انیمیا یعنی بوس، دوسرے لفظوں میں خون کی کمی۔ جب باڈی میں خون کی کمی ایک مناسب مقدار سے کم ہو جاتی ہے، جتنی باڈی کو ضرورت ہے، تو اس وقت پھر یہ خون کی کمی کہتے ہیں اس کو، اور پھر چہرے پر آثار آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی زیادہ تر وجوہات معدہ کام نہ کرے، خون نہیں بنتا، جگر صحیح کام نہ کرے، خون نہیں بنتا۔ اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جسم کا کوئی حصہ صحیح کام نہیں کر سکتا۔ معدہ اگر صحیح غذا نہیں ہضم کرے گا تو وہ ظاہر ہے اس نے جگر کو دینا ہوتا ہے، پھر جگر اپنا کام نہیں کرتا، اس کو پوری غذا نہیں ملتی، یا جگر میں ڈیفیکٹ ہو گیا ہے، اگر اس کو ملتی ہے تو اس کو پھر یرقان کی علامات پیدا ہو جائیں گی، تو اس کا رنگ پیلا پیلا ہو جائے گا۔ یا بوس اگر ہو، یرقان بھی نہ ہو، تو خون کی کمی واقع ہو گئی ہے اور کسی وجہ سے خون کے زیادہ نکل جانے سے واقع ہو گئی ہے۔ عورتوں کو دودھ پلانے سے بوس کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ حاملہ عورتوں کو جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، اگر ان کو مناسب خوراک نہ ملے تو پھر بھی ان میں بھی خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بہرحال اس کا علاج ہم بتاتے ہیں کہ پہلے تو اس چیز کا علاج کرنا چاہیے جو بیماری ہے۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے، معدہ ہضم نہیں کرتا، بھوک نہیں صحیح لگتی، قبض رہتی ہے، تو اس کا علاج کریں۔ نقص وامی کا جو ہے 30 میں، وہ معدے کے لیے عموماً استعمال ہوتی ہے۔ اگر گیس ہے پیٹ میں، معدے کے منہ پر جلن ہے، تو پھر بھی یہ آپ کو کاربو ویج لینی پڑے گی۔ اگر پورے پیٹ میں گیس ہے تو پھر آپ چائنا لیں گے۔ اگر تنی کے نیچے، پیٹ کے نچلے حصے میں گیس ہے تو پھر اس کی دوائی ہے لائکوپوڈیم۔ یہ 3-4 دوائیاں تو ہوگی معدے کی۔ اگر آپ کا معدہ خراب ہے، جو بھی علامت ہے آپ خود ڈائگنوز کریں اپنی دوائی۔ معدے کے اوپر جلن ہے تو کاربو ویج، گیس ہے سارے پیٹ میں تو چائنا، اگر پیٹ کے نچلے حصے میں گیس ہے تو لائکوپوڈیم۔ معدے میں جب جلن ہوتی ہے تو اس میں گیس بھی ہوتی ہے، ڈکار بھی آتے ہیں، عجیب قسم کی بدہضمی سی ہوتی ہے، پھر بھی معدہ صحیح کام نہیں کرتا۔ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ اپنا جگر چیک کریں، جگر خون نہیں بناتا۔ ہاتھ پاؤں میں جلن ہے تو جگر خراب ہے، جگر میں گرمی ہے، تو اس کے لیے پھر کارڈواس ماریانس، مدر ٹینچر وہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ سلفر، پائروجینم یا سلفر اور برائیونیا۔ جگر کے لیے تو سلفر برائیونیا بہترین ہے، یہ تو جگر کے کینسر کے لیے بھی بہت اچھی دوائی ہے سلفر اور برائیونیا۔ 200 طاقت میں دیں، اور مدر ٹینچر کارڈواس ماریانس لیں۔ یہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، مریض کا چہرہ بھی سرخی ہے، پیلا پن نہیں ہے، اور
گھر والے دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہ اندر سے مریض اچھا نہیں ہوتا، وہ کمزور ہوتا ہے، اس کی ہاتھ پاؤں میں سوجن ہوتی ہے، غذا کھانے کے بعد صحیح ہضم نہیں ہوتی، بعض دفعہ قے آ جاتی ہے۔ تو پھر اس کی دوائی ہے فیرم میٹیلیکم۔ فیرم میٹیلیکم یہ فولاد سے بنی ہوئی دوائی ہے، فولاد سے بنتی ہے، لوہے سے۔ یہ لوہے کی کمی اگر جسم میں ہو جائے تو پھر یہ ہے لوہے کی کمی، فولاد کی کمی ہو جائے تو انگریزی والے تو ڈائریکٹ فولاد ہی دیتے ہیں کیپسول اس کے، جو نقصان دیتے ہیں، لیکن پوٹنسی جو ہے یہ کوئی نقصان نہیں دیتی، اور یہ خون کی کمی کو بہت جلد جسم میں پورا کر دیتی ہے۔ اگر ایلوپیتھک ادویات اس بارے میں آپ نے بہت کھائی ہیں، فولاد بھی کھایا ہے بڑی مقدار میں، تو اس کا الٹا ہی اثر ہو گیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا یا وقتی طور پہ ہوا ہے، پھر آپ پلسٹلا دوائی کھائیں۔ پلسٹلا جو ہے یہ فولاد کی بھی فاد زہر ہے، اس کے بعد اثر کو ضائع کرتی ہے، اور معدے کو بھی تقویت دیتی ہے۔ اس میں مروغن غذا کتنی بھی کھا کر آپ پلسٹلا 30 کی ایک خوراک لے لیں تو وہ ہضم بھی کر دیتی ہے۔ اگر آپ فیٹ زیادہ کھا بیٹھے ہیں تو پلسٹلا کی ایک خوراک کھا لیا کریں، تو اس سے بھی آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آرام سے ہضم ہو جائے گی، آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ تو چائنا پھر دوائی ہے ایک، چائنا ہر کمزوری کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ بوس کے لیے بھی، یہ اس وقت دیتے ہیں جب جسم سے ضروری خون جو ہے وہ کسی طرح خارج ہو گیا ہو۔ بعض دفعہ بلڈ دینے سے خون کی کمی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اگر جسم ٹھیک ہے تو وہ 2-3 گھنٹوں میں جسم اپنی پوری کر لیتا ہے غذا سے، لیکن اگر زیادہ خون بہہ گیا ہے کسی وجہ سے، آپ میں کمزوری واقع ہو گئی ہے، یا دودھ پلانے والی عورتوں کو، بچوں کو جو دودھ پلاتی ہیں ان کو کمزوری ہو گئی ہے، یا اسہال لگ گئے ہیں، موشن لگنے سے بھی کمزوری واقع ہو جاتی ہے، تو ایسی حالت میں پیٹ میں بکثرت ریا ہے اور کانوں میں شائیں شائیں ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں پھر آپ چائنا جو ہے وہ آپ کے لیے ایک نعمت ثابت ہوگی، اور یہ ساری تکلیفیں آپ کی دور کر دے گی۔ بائیو کیمک میں کلکیریا فاس، یہ فیرم فاس اور کلکیریا فاس، یہ اگر ملا کر دیتے ہیں آپ تو یہ خون کی کمی کو پوری کر دیتی ہے، یا باری باری دیں، کلکیریا فاس 6X ایک دفعہ دے دیں، 2 گھنٹے بعد فیرم فاس دے دیں، پھر 2 گھنٹے بعد کلکیریا فاس دے دیں، پھر 2 گھنٹے بعد فیرم فاس دے دیں۔ 6X میں جرمنی میں اس کو D6 کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو 6X کہتے ہیں، بات ایک ہی ہے، اس لیے آپ یہاں اگر بسٹیل کرانے ہیں تو 6 میں کرائیں گے، اور انگریزی والے 6X میں کرائیں گے، تو اس طرح بات ایک ہی ہے۔ اس طرح آپ یہ، اگر آپ کو کوئی دوائی سمجھ نہیں آتی بوس کے لیے، یہ آپ دیں۔ پھر اچھا بھلا مریض ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، خوراک بھی ٹھیک ہے، لیکن سوکھتا چلا جاتا ہے، نمک کا بہت شوقین ہے، تو اس مریض کو آپ نے نیٹرمیور دینا ہے۔ نیٹرمیور اس نمک کی بنی ہوئی دوائی ہے جو ہم کھاتے ہیں، اور مریض بھی نمک کو بہت پسند کرتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، لیکن خوراک بھی ٹھیک کھاتا ہے، اس کے جسم میں خون نہیں بنتا، گوشت اس کا سوکھتا چلا جاتا ہے، تو ایسے مریض کو آپ نیٹرمیور ہی دیں۔
جو اس کو پسند ہے آپ اس طرح پوٹنسی میں دیں نیٹرمیور 30 میں، آپ کو اس کو دیکھنے سے معلوم ہوئے گا جیسے موم کی رنگ نہیں ہوتا، موم کی مانند اس کا رنگ ہو جاتا ہے، زرد موم کا رنگ جیسے ہوتا ہے، ایسے مریض کا رنگ ہو جاتا ہے خون کی کمی والے کو۔ جو نمک پسند کرتا ہے زیادہ اس کو پھر آپ نے نیٹرمیور دینا ہے۔ تو یہ ہے آج کی بس کا علاج۔ اپنا علاج خود کیجئے، اوروں کے لیے اس کو سبسکرائب کر کے سینڈ کیجئے تاکہ ڈاکٹروں حکیموں کو زیادہ پیسے نہ دینے پڑے، گھر میں آپ علاج کریں، آسانی سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ایسا کوئی یہ مشکل امر نہیں ہے۔ تو میری یہی درخواست ہے اور دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ٹھاک ہی رکھے اپنے اپنے گھروں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔